پاسداران انقلاب کا آپریشن نصر 2 میں 200 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکی عوام کو جھوٹے کمانڈروں کی جانب سے بے وقوف بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اسرائیل نے دوبارہ جنگ شروع کی تو اسے شدید تباہی کا سامنا ہوگا۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا برطانیہ کو امریکی فوجی کارروائیوں میں شامل نہ ہونے کا انتباہ۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے اگر برطانیہ ایران کے خلاف فوجی مہم جوئی کا حصہ بنے گا تو نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایسی صورت میں برطانیہ ہمارا یقینی اور جائز ہدف بن جائے گا۔ جنگ کا دائرہ بحیرہ احمر اور کیسپیئن تک پہنچ گیا۔ حوثیوں کے بحیرہ احمر کے قریب سعودی ساحلی شہروں میں تیل کی تنصیبات پر حملے۔ ایران کا یوکرین پہ بحیرہ کیسپیئن پر ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا الزام۔ یمنی باغیوں کے گروہ حوثی ملیشیا نے ینبع اور جازان میں آرام کو تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ حوثیوں نے سعودی عرب میں آئل ریفائنری اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے حوثی ملیشیا کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ عرب اتحادی فوج نے صوبہ الحدیدہ اور جزیرہ قمران میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ جزیرہ قمران یمن کا سب سے بڑا جزیرہ اور باب المندب کے قریب ہے۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں سے معمولات زندگی شدید متاثر۔ چھت گرنے سمیت مختلف حادثات میں 11 افراد جان سے گئے۔ لاہور میں چھتیں گرنے کے واقعات میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ قصور میں چھت گرنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے۔ گجرات میں مکان کی چھت منہدم، 3 بھائی بہن جان سے گئے۔ گجراوالا میں پانی میں ڈوبنے سے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، 4 زخمی ہوئے۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں کل سے مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ استور میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ایکسکیویٹر ملبے تلے دب گیا، آپریٹر کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سڑک کی بحالی میں مشکلات کا سامنا۔ جھکتی ہے دنیا جھکانے والا چاہیے کے نعرے کے ساتھ کاکروچ جنتا پارٹی اور جینزی کا مظاہرہ ختم۔ مطالبات تسلیم کرنے اور تمام مقدمات واپس لینے کے حکومتی اعلان کے بعد مظاہرین گھروں کو واپس چلے گئے۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے وزیر تعلیم کے استعفے کو جمہوریت کی جیت قرار دیا۔ پرہلاد جوشی کو وزارت تعلیم کا اضافی قلمدان سونپ دیا گیا۔ بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں پاکستانی عسکری قیادت کی گونج۔ نئی دہلی میں احتجاج کے دوران بھارتی شہری نے کہا کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں شریک طلباء پاکستانی عسکری قیادت کے گرویدہ ہیں۔ پاکستان نے بنیاد مرصوص میں مودی کو تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ بھارتی شہری نے پاکستان اور پاکستانی عسکری قیادت کے حق میں نعرے لگائے۔ بھارتی شہری مودی حکومت کے جابرانہ رویے پر شدید برہم نظر آئے۔ بھارت سے بلند ہونے والی یہ آوازیں پاکستانی عسکری قیادت کی شاندار کارکردگی اور صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے یوکرینی ڈرون حملے کے خدشے کے پیش نظر بحریہ کے قومی دن پر فوجی پریڈ منسوخ کر دی۔ 2025 میں بھی فوجی پریڈ منسوخ کی گئی تھی۔ اپنے پیغام میں پوٹن نے کہا روس کے جوہری دفاع نظام کا بحری حصہ مزید طاقتور بن رہا ہے۔ اہلکار بدلتی اسٹریٹجک صورتحال کے پیش نظر خود کو فوری طور پر ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کابینہ سے خطاب میں کہا روس نے یورپ کو توانائی کی فراہمی سے کبھی انکار نہیں کیا۔ یورپ نے خود خریداری سے انکار کیا۔ سمجھتا ہے سب درہم برہم ہو جائے گا۔ ایران امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے پر تیار۔ پاکستان کو پیغام میں مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی کا اظہار۔ العربیہ نیوز نے ایرانی ذرائع سے بتایا مذاکرات جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مذاکرات جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ ایران نے پاکستانی حکام کو بتایا مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوئے بلکہ معطل کیا۔ ایران کا پہلے آبنر ہرمز کے معاملے پر بات چیت سے مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ کہا آبنر ہرمز میں نئی گزرگاہ کا قیام قبول نہیں۔ امریکہ اور ایران نے پاکستانی اور قطری تجویز پر مذاکرات بحالی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک وارڈز کہتے ہیں صدر ٹرمپ ایران پر مزید حملوں کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ امریکہ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے لیکن صدر ٹرمپ سفارتکاری کو موقع دینا چاہتے ہیں۔
حالیہ دنوں میں عمان، ایران اور ہمارے دیگر مذاکرات کار ہر سطح پر رابطے میں رہے۔ عرب اتحادیوں کی دوری اور ہتھیاروں میں کمی، امریکہ کا ایران پر مزید حملوں سے عارضی گریز کا فیصلہ۔ ایران پر 13 روز سے جاری حملوں کا سلسلہ رک گیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں کی منظوری نہیں دی۔ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکی حکام پیٹریاٹ دفاعی میزائلوں کے ذخائر میں کمی اور خلیج فارس میں عرب اتحادیوں کے دور ہونے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایران نے بھی جوابی حملے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں امریکی ریڈار تنصیبات معاون مراکز نشانہ بنے۔ کوشش کی امریکہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے، ایم او یو پر عمل کرے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھارتی فنڈنگ کے شواہد سامنے آ گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سیکیورٹی فورسز نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس سے تحقیقات جاری ہیں، مزید مواد برآمد کیا ہے۔ ایکشن کمیٹی دشمن سے فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف مہم چلا رہی تھی، ریاست مخالف مواد پھیلایا جا رہا تھا، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے پیچھے بھارت کے اکاؤنٹس شامل ہیں۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کوس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ مودی کے گودی میڈیا پر گھر سے آوازیں اٹھنے لگی۔ بھارتی طالبان نے مودی کے گودی میڈیا کے جھوٹ بے نقاب کر دیے۔ نیہا بورا نے بتایا بھارتی پولیس نے کشمیریوں پر پیلٹ گن سے فائرنگ اتنی عام کر دی کہ دہلی تک پہنچ گئی۔ جو ظلم و ستم کشمیر میں ہو رہے تھے وہ نئی دہلی تک پہنچ گئے۔ ہم چپ رہے، کشمیر میں یہ سب ہونے دیا۔ گودی میڈیا انہیں غدار اور پاکستانی ایجنٹ کہتا تھا، آج گودی میڈیا ہمیں ایجنٹ کہہ رہا ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ گودی میڈیا پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا اور اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم سمجھتے تھے ہمارے بچے محفوظ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی بدستور برقرار ہے۔ ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے امریکی بحریہ نے ایران جانے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ امریکی فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر 2 تجارتی جہازوں کو ناکارہ بنا دیا۔ خلیج عمان میں آئل ٹینکر لاوین کو ناکہ بندی توڑنے کی کوشش پر ناکارہ بنایا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے تہران میں ایرانی اور عمانی نائب وزرائے خارجہ میں 2 روزہ مذاکرات مفید رہے۔ آبنائے ہرمز پر عمان کے ساتھ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز پر تکنیکی اور سیاسی مشاورت جاری ہے۔